اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ایمان جو تقدیر پر ایمان ہے اس کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان اس کو جانے، یعنی اللہ کے علم پر یقین رکھے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ جانتا ہے کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو وہ کیسے ہوتا۔ یہ سارے تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے تم جو بھی کرتے ہو، جو بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گواہ ہوتا ہے جب تم وہ کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، ذرہ برابر بھی، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا اس سے چھوٹی بھی ہو یا بڑی ہو، سب چیزیں ایک کتاب مبین میں اللہ کے ہاں موجود ہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ کتابت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیریں ساری کی ساری لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی عمریں لکھی ہیں، اجل لکھا ہے، خوش بختی بدبختی لکھا ہے، لوگوں کے رزق لکھے ہیں، لوگوں کے اعمال لکھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں طے شدہ ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیر زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان ارادہ اور مشیہ کو مان لے، یعنی انسان یہ جان لے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، جو کہ نافذ ہو کر رہنے والی ہے۔ اللہ کی مشیت سے، اس کے ارادے سے کوئی چیز بھی مستثنیٰ نہیں ہو سکتی۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، سوائے یہ کے ساتھ کہو کہ اللہ اگر چاہے تو۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یاد رکھو کہ ایمان کے معنی میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ انسان اپنے اعمال پر مجبور ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ان کی مشیت دی ہے، ان کو اختیار دیا ہے، لیکن ان کی مشیت اور ان کا اختیار اللہ کی مشیت اور اختیار سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تم وہی چیز چاہ سکتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے تقدیر پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے شرعی اسباب کو بھی لازمی طور پر اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اسباب کے ساتھ ہی واقع ہوتی ہے۔ چوتھا مرتبہ تقدیر پر ایمان کا یہ ہے کہ خلق پر ایمان رکھا جائے، یعنی یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رب پروردگار نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔